بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی مستقل آیت ہے جس کو آپ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور پارہ نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ قرآن کے اندر ذکر کیا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور قرآن برکت والی کتاب ہے، لہذا اس سورت کے اندر بھی اللہ نے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر کام جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے اور بڑی چھوٹی سی آیت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ سکھلائی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، آپ اگر بیت الخلاء میں اور ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ تو ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا ترجمہ کہ بھئی ہم یہ کام اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں، اور بھئی اللہ کے نام میں تو برکت ہی برکت ہے، لہٰذا جو کام بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہی ہوگی۔ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے اس سورت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، آپ گن سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کل 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں گویا کہ 12 یا 11، ابھی ہم گنیں گے، 11 یا 12 جز ہیں اور حصے ہیں، اور ہر حصے کے اندر اللہ رب العزت نے معانی کا ایک سمندر رکھ دیا ہے، اسی لیے عظیم سورت ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ، یہ ایک حصہ ہے الحمدللہ، یعنی آیت تو پوری ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین پر، لیکن الحمدللہ تک یہ ایک بات ہوئی، رب العالمین یہ دوسری بات ہوئی، اور یہاں آیت بھی پوری ہوئی۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کے اندر الف لام استغراق کا ہے، اور استغراق کا مطلب یہ ہے کہ کل کی کل تعریف، کل کی کل تعریف، کل کی کل کمالات، کل کے کل محاسن اور خوبیاں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی کے اندر کوئی کمال نظر آتا ہے، کوئی حسن نظر آتا ہے، کوئی خوبی نظر آتی ہے، تو حقیقت میں انفیکٹ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم بڑے بڑے خوبصورت انسان دیکھتے ہیں، اور بڑی بڑی خوبصورت چیزیں، پرندے، پہاڑ، دریا، جھرنے دکھائی دیتے ہیں، تو ہم تعریف کرتے ہیں، ارے واہ کیا بات ہے بھائی، کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت میں یہ تعریف اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو حسن آیا ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ جھرنوں کے اندر اگر حسن ہے تو وہ حسن کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پرندوں کی چہچہانے میں اگر خوبی ہے اور خوبصورتی ہے تو وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ مور کی آواز میں اگر خوبصورتی ہے تو وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ بھائی کل کی کل تعریف اللہ کے لیے خاص ہیں، تمام تعریفوں کا لائق اور مستحق اللہ رب العزت ہے، الحمدللہ۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں اللہ کی تعریف ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک دعا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء
الحمدللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رب العالمین، رب کا ترجمہ رب، مالک، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، خدا۔ عالمین کا ترجمہ دنیا جہان، پورے کا ترجمہ ہوگا رب العالمین، رب العالمین۔ یہ اللہ کی صفت اول ہے، بیک ٹو بیک اللہ کی 4 صفتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 رب العالمین، اللہ کیسا ہے بھائی؟ تمام کی تمام خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ وہ کیسا ہے اللہ؟ نمبر 1 پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہی اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہی دنیا کی ضروریات فراہم کرتا ہے، وہی انسانوں کی، جنات کی، درند کی، پرند کی، ہر چیز کی ضروریات مہیا کراتا ہے، وہی پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس کی ملکیت سے، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نمبر 2 الرحمن الرحیم، الرحمن کا ترجمہ جو بے حد مہربان، الرحیم کا ترجمہ نہایت رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی مہربانی کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت ان لوگوں پر بھی مہربانی کرتا ہے اور ان لوگوں پر بھی رحمت کی بارش برساتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اس سے دشمنی کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، جو اس سے جنگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ اللہ رب العزت کی رحیمی ہے۔ الرحیم جو بے حد مہربان ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ الرحمن میں الرحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، عام ہے اللہ کی رحمت، اس کے ماننے والوں پر کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے کہہ سکتے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے۔ اور الرحیم الرحمن کے مقابلے میں خاص ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی صفت صرف رحیمیت ہوگی کہ اللہ رب العزت انہی لوگوں پر مہربانی کرے گا، رحم کرے گا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو ایک مانا تھا، خدا مانا تھا، اسی کی عبادت کی تھی۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو دنیا میں نہیں مانا تھا، آخرت میں اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ کوئی مہربانی نہیں رہے گی، کوئی شفقت نہیں رہے گی۔ دنیا میں مومن کافر سب پر رحمت اور شفقت ہے، لیکن آخرت میں صرف مومنین پر رحمت اور شفقت ہوگی، کافروں پر ذرہ برابر کوئی رحمت اور شفقت نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، الدین کا ترجمہ یہاں جزا، جو جزا کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کا دن، بدلے کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اسی دن سب کو بدلہ دیا جائے گا، کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو، سب کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا جس نے کیا ہوگا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ یوں تو آج بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کچھ اختیار دینے کی وجہ سے دنیا میں میری تیری کرنے والے ہیں، میری حکومت تیری حکومت، میری بادشاہت تیری بادشاہت، دنیا میں کرتے رہتے ہیں انسان۔ لیکن اس دن کوئی یہ کہنے والا بھی نہ ہوگا کہ فلاں علاقے میں میری حکومت ہے، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں گورنر ہوں، میں صدر ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔
اس چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت جب میدان محشر قائم ہوگا ایک آواز لگائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج میری تیری حکومت کرنے والے کہاں ہے؟ کوئی ہے؟ اگر ہے تو اٹھو، ہاتھ اٹھاؤ، لیکن کوئی میری تیری کہنے والا نہیں اٹھے گا، نہ ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے کہ آج بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے کہ جو اکیلا ہے، جو سب پر غالب ہے، للہ الواحد القہار، اليوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ اور یہ بھی اعلان کرے گا اللہ رب العزت کہ آج ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اگر کس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر اور بھلائی کی ہوگی تو اللہ رب العزت وہ اس کو سامنے لے آئے گا، وہ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، اس کے اندر حصر ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ بھیا عبادت کا لائق اور مستحق تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کا لائق اور مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت کا لائق کون ہوتا ہے؟ عبادت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ بھائی جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں صحت عافیت دی، جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، جس نے ہمیں ساری چیز دی وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جس نے ہمیں زندگی بخشی وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جس نے ہمیں طرح طرح کی ناز و نعم بخشی وہی عبادت کا لائق اور مستحق ہے۔ اور جس نے کچھ بھی نہ دیا ہو، بعض لوگ ان کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، جانوروں کو خدا بنا لیتے ہیں، سانپ بچھو کو خدا بنا لیتے ہیں۔ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود دوسروں کے محتاج ہیں، خدا وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس قرآن کریم کی اس پہلی صورت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں اگر آئیں گی تو ان کو ہٹانے کے لیے کس سے دعا کریں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ صحت کس سے مانگیں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ اولاد کس سے مانگیں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ بیماریوں سے شفا کس سے مانگیں گے؟ اللہ رب العزت سے۔ بیماریوں سے شفا، بھوک سے نجات، صحت، عافیت، اولاد، یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ توحید پہلی ہی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلا دیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کے علاوہ سے، اپنے خالق اور پیدا کرنے کے علاوہ سے تو نہیں مانگتے۔ اگر مانگتے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن میں ہم غور کریں گے، پڑھیں گے ترجمہ، تو یہی سب باتیں ہمیں ملیں گی، اور نہیں الماری میں بند کر کے رکھ دیں گے تو یہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر حکم دیا گیا کہ اے اللہ، پھر اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتلایا کہ آپ اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے میرے مالک، ہمارا سر تیرے ہی سامنے جھکے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے بتایا کہ دعا کرتے رہو اللہ رب العزت سے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ،
اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقہ اپنے راستے کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے، پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں خود ہی بتلا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے وہ ان میں شہداء ہیں، صدیق ہیں، نبی ہیں، من الشہداء والصدیقین، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبی، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، اور نیک لوگ۔ ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے، نبیوں نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے، نبیوں کے ماننے والوں نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے، صحابہ نے جو راستہ اختیار کیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس راستے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ یہ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وہ حقیقت میں سیدھا نہیں ہے، ٹیڑھا ہے۔ اور نبیوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی دعوت دی کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت اور لائق پرستش نہیں ہے۔ عبادت اور پوجا اور پرستش اگر کسی کی جانی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو زندگی بخشی، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ آگے استثناء کیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو اللہ کے نافرمان بندے ٹھہرے تھے، ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا، ولا الضالین، اور جو گمراہ تھے، گمراہوں کے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرنے والوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، اپنے راستے کو سیدھا بتاتے ہیں، باوجود کہ انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کا کہنا نہیں مانا، حتیٰ کہ بعض نالائقوں نے تو نبیوں کو قتل تک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودیوں کو بھی بڑے عجیب عجیب کارنامے تھے، بہت عجیب عجیب کارنامے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، کوئی نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں۔ نصرانیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ثالث ثلاثہ کہا کہ اللہ تیسرا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے گمراہ کن جو راستے ہیں، جو گمراہی پر مبنی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے بچا، اور سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی کر، نبیوں والے راستے کی ہمیں رہنمائی کر، شہداء، صدیق، صالحین والے راستوں کی ہمیں رہنمائی کر۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے 12 چیزیں یا 11 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک ایک جملہ بڑی عجیب و غریب خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نمبر 2، رب العالمین، جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، پوری دنیا کو اسی نے پیدا کیا اور پوری دنیا کو وہی چلا رہا ہے۔ نمبر 3، الرحمن، جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت اپنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اس کی رحمت ہے۔ نمبر 4، الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 5، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ نمبر 6، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 7، وایاک نستعین، اور تجھی سے
مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ نمبر 8، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ نمبر 9، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، نبی، شہداء، صدیقین، صالحین۔ نمبر 10، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے کی اس سے بچا ہمیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور نمبر 12، ولا الضالین، گمراہ لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ وہ گمراہ چاہے کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان لوگوں کے راستے سے اور طریقے سے ہمیں بچا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی صورت تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی عظیم عظیم باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔